عطا جس کے بارے میں ایک دوسرے سورے میں قرآن مجید نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے حبیب ہم تمہیں عن قریب وہ چیز عطا کریں گے، جزا نہیں دیں گے، عن قریب وہ چیز عطا کریں گے کہ تم اپنے پروردگار سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا کیا؟ جس کے اس کا حبیب راضی ہو گیا اسے عطا کیا جو راضیہ بھی ہے مرضیہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اسے عطا کیا جو راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے، راضیہ پا کر کے مرضیہ پا کر کے اللہ کا حبیب اللہ سے راضی ہو۔ محمد انداز عطا کرنے کا انداز دیکھیں قرآن مجید کا، کس انداز سے قرآن مجید کہہ رہا ہے عطا کیا تو کس انداز سے عطا کیا؟ اِنَّا بِتَحْقیق ہم نے، کس نے؟ ہم نے، صرف اور صرف ہم نے، کس کو؟ کا اعطینا، آخر میں ضمیر کاف مخاطب آپ کے لیے، کہاں؟ صرف اور صرف تمہیں عطا کیا ہے۔ وجہ کیا نے؟ کس نے کیا؟ ہم نے۔ تو سوال یہاں پہ کیوں کہا پروردگار متعال ہم نے عطا کیا ہے؟ آپ انگلش میں اگر استعمال کریں گے مفرد کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ میں ایک سنگل، ٹھیک ہے، آئی۔ اگر جمع کے لیے صیغہ استعمال کریں گے تو کہتے ہیں ہم سب نے۔ تو ایک سے مراد ایک اکیلا، ہاں، ہم سے مراد یعنی ایک کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہو جو کیا مراد ہے؟ انا، تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اکیلے عطا نہیں کیا، میں نے اکیلے عطا نہیں کیا، انا ہم نے عطا کیا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں غور طلب رہے کہ جہاں تثنیہ ہو وہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بالخصوص اگر متکلم ہے متکلم تو متکلم کے دو ہی صیغے ملتے ہیں، کون کون سے؟ واحد اور جمع۔ باقی غائب حاضر میں کیا ہوتا ہے؟ غائب اور حاضر میں تثنیہ ہوتا ہے، مفرد تثنیہ جمع ہے، لیکن متکلم میں تثنیہ نہیں ہوتا۔ اگر تثنیہ ہے تو اس کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہم نے عطا کیا ہے۔ اب امام صادق علیہ السلام کا قول سنیں۔ امام صادق جہاں جہاں خدا کہتا ہے کہ میں نے کیا وہاں وہ اکیلا ہوتا ہے، وہاں وہ اکیلا ہوتا ہے۔ جہاں مفرد کا صیغہ قرآن مجید میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ مفرد کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنے بارے میں وہاں پہ وہ ایک ہوتا ہے اکیلا، اس کے اس فعل میں کوئی دوسرا دخیل نہیں ہوتا۔ وہ جو کیا بات ہے واضح میں اس کے اس فعل میں دوسرا کوئی دخیل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کون سا دخیل ہے؟ امام فرماتے ہیں دخیل ہو کون سکتا ہے؟ یا ملائکہ دخیل ہوتے ہیں یا ہم اہل بیت دخیل ہوتے ہیں۔ ہم اہل بیت ہیں جو اللہ کے فعل میں دخیل ہوتے ہیں، اللہ کے فعل میں شریک ہوتے ہیں۔ توجہ کیا بات ہے؟ اب کون تھا کہ جو عطا کرنے میں بطول کو رسول کو عطا کرنے میں کون تھا جو شریک تھا؟ سوال ہے نا، کون تھا؟ خود ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود اہل بیت کے سردار ہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ انہیں خود عطا کی جا رہی ہے کوثر، انہیں عطا کی جا رہی ہے۔ جب انہیں عطا کی جا رہی ہے تو یہ عطا کرنے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ علی سے لے کر مہدی تک کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی نسل میں ہے۔ توجہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کی نسل میں ہے۔ پس کون تھا کہ جو اس عطا میں شریک تھا؟ آواز آئی، ہم نے نور فاطمہ کو پیکر بشری میں بھیجنے کے لیے ایک موتی خدیجہ کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی وہ کون ہے؟ اگر تاریخ بشر میں نگاہ کرے کوئی اور دوسرا نہیں ملے گا جو ان عطا کرنے میں جو شریک ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ کون تھا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ہم نے عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ بزانے گرامی، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جب کوثر کو عطا کیا گیا اس کا نور خلق ہو چکا تھا، اس کا نور خلق ہو چکا تھا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء. نور فاطمہ کب خلق ہوا؟ خلق خلق کیا گیا نور فاطمہ، فاطمہ کا نور کس سے پہلے؟ قبل اس سے پہلے کہ ان یخلق اللہ خلق کرے زمین کو اور آسمان کو. یعنی اللہ نے فاطمہ کے نور کو زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصحاب کے مجمع میں یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ نور فاطمہ پہلے خلق ہو چکا تھا، زمین سے پہلے خلق ہو چکا تھا، آسمان سے پہلے خلق ہو چکا تھا، اگر خلق ہو چکا تھا تو اس کا مکان کہاں تھا؟ وہ تھا کہاں پہ؟ آواز دی کہ تحت قبۃ العرش. عرش، اب اس عرش سے مراد آسمان نہ لیجئے گا، یہ روایت میں جو جملہ استعمال ہوا ہے عرش سے مراد آسمان نہیں ہے بلکہ آسمان کی خلقت سے پہلے عرش تھا. عرش الرحمن، عرش رحمان، اس سے آسمان مراد نہیں ہے. کہاں مکان کہاں تھا؟ تحت قبۃ العرش. اچھا یہ خلق ہو چکا تھا، پھر سوال پڑا، صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ نور خلق ہو چکا تھا تو اس نور کی کیفیت کیا تھی؟ کیا وہ ہم جیسا تھا؟ کیا وہ نور ہم جیسا تھا؟ کہیں لا یقاس بنا احد، خبردار کوئی اپنے کو ہمارے کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرے. یہ نور ہے، تم خاکی ہو، چاہے اصحاب کے دائرے میں ہو لیکن ہو خاکی، وہ نور ہے، تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. توجہ کیا بات ہے؟ اچھا اس بات کے اوپر دلیل اگر کوئی پوچھے کہ صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے نور کو زمین سے پہلے آسمان سے پہلے خلق کیا جا چکا تھا، دلیل کیا آپ کے پاس؟ ایک تو یہ پیغمبر کا قول ہوا کہ پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر کا قول ہمارے لیے حجت ہے. آدم و حوا جب جنت میں تھے ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا ہے، ہم اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں. توجہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ سوچنا تھا کہ ان کے سامنے ایک نور ساطع ہوا. آدم نے سوال کیا یا اللہ یہ نور کون سا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ آواز قدرت آئی یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے. توجہ کیا بتاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ روایت نے بڑھ کر کے سہارا دیا کہ خالی فاطمہ نہیں، یہ نور پنجتن وہ نور ہے کہ جو خلقت زمین و آسمان سے پہلے خلق ہو چکا تھا. یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ خلقت زمین و آسمان سے پہلے کہاں تھے؟ تو کہا کننا انوار، ہم نور تھے، ندور حول عرش الرحمن، ہم کیا کرتے تھے؟ عرش رحمان کے گرد چکر کاٹتے تھے. پھر وہی بات عرض کروں گا کہ عرش سے مراد آسمان نہیں ہے، عرش رحمان کے گرد چکر کاٹتے تھے، اس کی تسبیح و تحلیل و تمجید بجا لاتے تھے. ایک سب بات پڑھیں محمد بات آگے بڑھی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اگر فاطمہ کا نور خلق ہو چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خلقت میں آ جائے وہ مخلوق ہے، جو خلقت میں آ جائے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے. اگر فاطمہ مخلوق تھی تو بتائیے فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ ہے نا، انسان کو جینے کے لیے کیا چاہیے؟ مثال ایک چیز مجھے بتائیں جس کے اوپر انسان کی زندگی کا انحصار ہو. پانی اور ہوا. البتہ یہ قرآن کی نظر سے نہیں ہے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی، ہوا، کھانا پینا یہ کیا ہے؟ صرف جسم کا البد انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے. ہاں یہ کیا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف جسم انسانی کو زندہ رکھ سکتا ہے، روح کو زندہ رکھنا منظور نظر ہے. اور جو کیا بولتے ہیں، اور اہم یہ ہے کہ انسان کا جسم کے زندہ ہونے سے انسان کا روح زندہ ہو، اس کو بھی غذا ملے. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی غذا کیا تھی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو جب غذا کی تمنا ہوتی تھی کبھی تسبیح پروردگار بجا لاتی تھی، کبھی تمجید پروردگار بجا لاتی تھی، کبھی تحلیل پروردگار بجا لاتی تھی. یعنی تسبیح 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 کرتی تھی، جسے کہا جائے کہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے نا. یا وہ والی تسبیح جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتی تھی وہ کون سی تسبیح ہے؟ جو تسبیحات اربعہ کے نام سے مشہور ہے، جو کہاں پڑھی جاتی ہے؟
نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز میں تسبیحات اربعہ پڑھی جاتی ہے. تسبیحات اربعہ یہ وہی تسبیح ہے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. لیکن مراتب، مواقع، حالات، ان سب چیزوں کا خیال رکھ کر کے کبھی کسی کو مقدم کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو مؤخر کیا جاتا ہے. یہ مؤخر اور مقدم کرنا بے معنی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کبھی بعد میں اس بات کے اوپر موقع ملا تو ضرور گفتگو کروں گا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں مختصر کروں گا کہ یہ مقدم اور مؤخر کرنا بے معنی نہیں ہے. وہاں پر اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن یہاں کا سبحان اللہ ہے، یہاں سبحان اللہ مقدم ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات زہرا وہ ہے، تسبیحات اربعہ، تسبیح فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کی غذا ہے. ان کے زندہ رہنے کے لیے، ان کے لیے یہ ان کی غذا ہے. یہ غذا اللہ نے بتائی ہے. توجہ کیا بولتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے غذا رکھی ہو اور اس کے بعد اللہ نے ہم اور آپ کے لیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں کے لیے ایسی غذا کا انتظام اور اہتمام نہ کیا ہو. بلکہ جس شریعت نے یہ حکم دیا کہ تم نماز میں سورہ حمد پڑھو. کیا پڑھو؟ سورہ حمد. اور فقہ کے باب میں جا کر کے اگر پوچھیں گے کہ صاحب اگر نماز کی رکعتوں میں سے ایک رکعت کوئی چھوٹ جائے، شک پیدا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو آپ کی ذمہ داری بنے گی نماز کون سی پڑھیں گے. نماز ایک رکعت اگر بھول جائے، 3 اور 4 میں شک ہو جائے، کب یہ مہم ہے. البتہ 24 شکوک ہیں. یہ وہ دامن وقت میں گنجائش ہے ان کی طرف اشارہ کروں. 24 شکوک ہیں. کون سے والے شک میں؟ 3 اور 4 کے درمیان میں شک. کس کے اوپر بنا رکھو گے؟ 4 کے اوپر بنا رکھو گے. تو اگر 3 ہوگی تو کیا کرو گے؟ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھو گے. تو نماز احتیاط میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ حمد. کیا اس میں تسبیحات اربعہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ نے پڑھ کر کے، حدیث نے پڑھ کر کے سہارا دیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. لیکن جس شریعت نے یہ کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے جس نماز میں سورہ حمد کی قرات نہ ہو، سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو، وہی شریعت بڑھ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اسی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تمہیں اختیار ہے کہ حمد پڑھو یا تسبیحات اربعہ پڑھو، لیکن ان میں سے افضل یہ ہے کہ تم تسبیحات اربعہ پڑھو، اس لیے کہ یہ اس کی غذا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنا ذہن بشری، زبان بشری سے مافوق ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے ابھی سنا کہ اگر قلم بن جائے تمام درخت، اشجار، دریا، سمندر سارے سیاہی بن جائیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے. یہ ان کا احسان اور ان کا شمار نہیں کر سکتے. وہ ہر مقام کے اوپر بہت بلند ہے. توجہ کیا مرد ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. توجہ کیا مرد ہے. لہذا آج کے زمانے میں ہر معاشرے کی، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کو اپنے لیے کیا بنائے؟ آئیڈیل بنائے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے. ان کے نقش قدم کے اوپر چل کر کے زندگی گزارے. اگر ان کے نقش قدم کے اوپر چل کر کے زندگی گزارا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ واقعی معنوں میں زندہ ہے، چلتی پھرتی لاش نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد